آج یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ابھی اللہ شان اللہ تعالیٰ کہ اس رسالے میں یہ تفصیل آئے گی کہ چاروں ائمہ سے یہ قول منقول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهب۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، حضرت امام شافعی سے بھی منقول ہے، حضرت امام مالک سے بھی منقول ہے، حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر مذہب کے ائمہ سے بھی منقول ہے یہ قول کہ حدیث اگر صحیح آ جائے اور مذہب کا کوئی قول ایسا ہو کہ یہ حدیث اس کا مخالف ہو، یعنی حدیث میں اور مذہبی قول میں تضاد ہو، توفیق نہیں ہو سکتی۔ اگر توفیق ہو سکتی ہے تو پھر تو بات بن جائے گی، لیکن اگر حدیث صحیح بمقابلہ مذہب آ جائے اور توفیق نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں چاروں ائمہ نے فرمایا کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے اور مذہبی قول کو چھوڑ دیا جائے۔ کچھ تفصیل اس کی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی، لیکن یہ شرط آ رہی ہے اس میں کہ حدیث ایسی نہ ہو کہ بالکلیہ مذہب ترک ہو جائے اس سے، یہ شرط ہے اس میں کہ حدیث ایسی نہ ہو کہ وہ ترک مذہب کے لیے بالکلیہ سبب بن جائے، ایسی نہ ہو۔ تو ہر امام نے یہ فرمایا کہ ایسی صحیح حدیث اگر ہمارے کسی قول کے مخالف آ جائے، توفیق نہیں ہو سکتی اور اس حدیث سے بالکلیہ مذہب بھی متروک نہیں ہوتا، تو پھر اس حدیث پر عمل کیا جائے، ہمارے قول کو چھوڑ دیا جائے۔ اور وہی حدیث ہر امام کہہ رہا ہے کہ وہی حدیث میرا مذہب بن جائے گا، یعنی اس حدیث پر عمل کرنے سے بندہ اس مذہب سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ وہی حدیث مذہب بن جائے گا۔ یہ ایک قانون ہے مجتہدین کا، فقہاء کا۔ لیکن اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کا جو رسالہ ہے، تیسرا اس کتاب میں لگا ہوا ہے آخر میں، الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، عربی میں اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ فرق کیا ہے کہ اذا صح الحدیث سے کیا مراد ہے۔
یہ جو ائمہ کا قول ہے تو اس میں اذا صح سے کیا مراد ہے؟ تو وہ مراد واضح کیا ہے انہوں نے کہ صح صحت حدیث جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح عند المحدثین، ایک دوسری حدیث صحیح عند المجتہدین۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ ذرا اس کو سمجھنے میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ بنیادی بات یہ ہے کہ فن حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہر حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حدیث کی سند ہے اور ایک حدیث کا متن ہے۔ متن حدیث یعنی حضور کا جو قول ہو، تو سند حدیث جو ہے اس کو طریق الحدیث کہتے ہیں، یعنی سند نے آپ کو اصل جو حدیث ہے اس تک پہنچا دیا۔ سند تو حضور کا قول نہیں ہے نا، سند حدیث جو ہے وہ تو حضور کا قول نہیں ہے۔ حدیث تو اصل میں متن حدیث ہے، جو حضور کا قول ہے وہ متن حدیث ہے۔ تو سند حدیث سے محدثین بات کرتے ہیں، ہر ایک کے کلام کے لیے الگ میدان ہے، الگ محل ہے۔ محدثین کے کلام کے لیے محل سند حدیث، وہ رجال سے بات کرتے ہیں۔ کسی حدیث پر اگر آپ صحیح کا حکم وہ کرتے ہیں تو وہ سند کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ اس حدیث، اس متن حدیث کی سند صحیح ہے، یعنی اس میں کوئی ضعیف رجل یا مجروح راوی اس سند کے اندر نہیں ہے۔ جو صحت کے خلاف ہو، جو محدثین کے نزدیک صحت کے لیے شرائط ہیں کہ وہ حدیث ایسی سند سے مروی ہو جو سند میں کوئی مجروح راوی نہ ہو، جس پر جرح ہو چکی ہو کہ بھئی یہ اس بندے میں یہ نقصان ہے۔ مثلا کسی نے، محدث نے جرح کر دی کہ یہ راوی متہم بالکذب ہے، یہ محدثین کے نزدیک یہ بدنام ہے، بالکذب، جھوٹ سے بدنام ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جرح ہے۔ تو اس قسم کا کوئی جرح راوی کے اوپر نہ ہو اور سند متصل کے ساتھ وہ مروی ہو، اور اس کے علاوہ محدثین نے اس کو درجہ صحیح میں رکھا ہو، تو حدیث اگر صحیح ہو جائے یعنی محدثین کے نزدیک، تو محدثین کے نزدیک حدیث صحیح کون سی ہوگی؟ جس کے سند میں مجروح راوی نہ ہو۔ بس ان کا اتنا کام ہے، محدثین کا صرف سند سے کام ہے، رجال سے کام ہے۔ متن حدیث سے محدثین کا کوئی کام نہیں۔ متن حدیث کو صحیح ماننا یا نہ ماننا یہ مجتہدین کا کام ہے، فقہا کا۔ دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متن حدیث جو حضور کا قول ہے
تو سند سے تو یہ ثابت ہو جائے گا، اگر حدیث محدثین نے صحیح قرار دے دی تو سند کی صحت سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ طریق الحدیث صحیح ہے۔ یہ جو سند ہے طریق الحدیث یہ صحیح ہے، بس ان کی ذمہ داری اتنی ہے۔ آگے متن صحیح ہے محدثین اور فقہا کے نزدیک، مجتہدین اور فقہا کے نزدیک یا صحیح نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متن حدیث میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو قرآن کے نص کے خلاف ہے۔ حدیث، متون حدیث موضوعات بھی تو ہیں، لوگوں نے احادیث وضع کر کے، معتزلہ نے، خوارج نے، روافض نے احادیث وضع کر کے ان کی نسبت حضور کی طرف کر دی کہ یہ حضور کا قول ہے۔ تو متون میں بعض متون ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن کے کسی آیت کے خلاف ہے۔ اب یہ فقہا کا کام ہے کہ مجتہد کہتا ہے کہ بھئی یہ فلاں آیت کے خلاف ہے، لہذا یہ حدیث موضوع ہے، یہ متن موضوع ہے، یا یہ حدیث فلاں حدیث کے خلاف ہے اور فلاں حدیث جو ہے وہ اس سے قوی ہے، یہ اس کے بنسبت ضعیف ہے، وہ قوی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ فقہا مجتہدین اس کو، جو دوسرے کسی فوق کے درجے کے قوی حدیث کے خلاف ہو تو فقہا اس کو صحیح نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ ایک دو باتیں ابھی آ رہی ہے تفصیل، تو متن حدیث سے بحث کرتے ہیں فقہا اور مجتہدین، اور آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں جامع ترمذی کو ایک نقد رجال اور نقل مذاہب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ امام بخاری کا اپنا کام ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس میں وہ یکتا ہیں بالکل امام بخاری۔ لیکن امام ترمذی، جامع ترمذی کی دو بڑی خصوصیات ہیں، ایک وہ نقل مذاہب کہ وہ اعلم بمذاہب العلماء ہے۔ ہمارے محدثین یہ باتیں لکھتے ہیں کہ ایک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی جنہوں نے یہ شرح معانی الاثار لکھی ہے جو دور حدیث میں پڑھایا جاتا ہے، تو شرح معانی الاثار کے مصنف علامہ طحاوی یہ اعلم بمذاہب العلماء، یہ بندہ مجتہدین اور علماء کے مذاہب کا یہ بہت بڑا عالم ہے۔ اور دوسری بات یہ جامع ترمذی کے متعلق لکھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اعلم بمذاہب العلماء ہے۔ اس لیے آپ جامع ترمذی پڑھیں گے تو وہاں یہ باتیں آئیں گی کہ یہ فلاں امام کا مذہب ہے، یہ فلاں امام کا، حدیث جب ہو جائے گی تو فلاں امام کا مذہب یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔ یہ تو مذاہب العلماء امام ترمذی ساتھ بتاتے ہیں، ایک یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ جرح و تعدیل، کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب حدیث کا ذکر ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، یا حدیث کس مرتبے کی ہے۔ تو امام ترمذی کی یہ دو بڑی خصوصیات ہیں، ایک نقل مذہب کہ وہ عالم بمذاہب العلماء ہے،
اور دوسری جرح و تعدیل کہ حدیث اگر مجروح ہے تو وہ جرح کر دیتے ہیں، فلاں بندے نے اس کے اوپر یہ جرح کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، علم الجرح والتعدیل کا قانون یہ ہے کہ جرح اجمالی معتبر نہیں ہے، جرح تفصیلی معتبر ہے۔ جرح تفصیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وجہ مجروحیت ہے محدث وہ بھی بیان کر دے کہ بھئی یہ کیوں مجروح ہے راوی، علت کیا ہے، تو وہ علت بھی بیان کر دے تو وہ جرح معتبر ہے کہ اس کی تحقیق ہو سکتی ہے۔ اور ایسا کوئی کہے کہ فلاں راوی ضعیف ہے تو ضعیف، یہ اس کو جرح اجمالی کہتے ہیں، وجہ نہیں بتائی کہ کس وجہ سے ضعیف ہے، کس وجہ سے مجروح ہے، یہ جرح اجمالی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے محدثین جرح تفصیلی کرتے ہیں، جس کو مجروح قرار دیتے ہیں ان کے جرح تفصیلی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو بتا دیا آپ کو، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع ترمذی کے اول میں بہت بڑے محدث ہیں، یہ اگرچہ امام بخاری کے شاگرد ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دو چیزوں میں بڑے یکتا ہیں۔ تو امام ترمذی اپنے جامع ترمذی میں لکھتے ہیں کہ الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، مجتہدین کو زیادہ علم ہے حدیث کے معنی کا۔ تو حدیث سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ متن حدیث، کہ متن حدیث کا معنی متعین کرنا یہ مجتہدین کا کام ہے، یہ محدثین کا کام نہیں ہے، ان کا یہ میدان کلام نہیں ہے۔ تو یہ تو بات سمجھ لے کہ امام جو کہتا ہے، امام اعظم جو فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس صح سے کیا مراد ہے؟ اس صح سے مراد ہے عند الفقہاء، محدثین کا تو میں نے آپ کو بتایا وہ ان کا تو الگ میدان ہے، وہ سند سے بات کرتے ہیں۔ تو امام اعظم جس حدیث کو مذہب قرار دیتے ہیں وہ تو کوئی مسئلہ شرعیہ ہوگا نا، تو مسئلہ شرعیہ تو متن میں بیان ہوتا ہے، سند میں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو امام اعظم یا دوسرے ائمہ جو فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث تو صح عند المجتہدین۔ اور ایک بات اور بھی جان لیں کہ جب مجتہدین کے نزدیک حدیث صحیح ہو جائے، مجتہدین حدیث کی تلقی بالقبول کر لیں، حدیث کو قبول کر لیں، اور اس حدیث سے کوئی مسئلہ استنباط کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تلقی بالقبول کا مجتہدین کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس حدیث سے، اس متن حدیث سے کوئی مسئلہ کا استنباط کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں، محدثین کے نزدیک اگر وہ حدیث قابل استدلال نہیں بھی ہے، یعنی ضعیف کہہ دیں کہ محدثین کے نزدیک اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہے، اس قدر ضعیف ہے کہ قابل استدلال نہیں ہے، لیکن ادھر مجتہدین نے اس کو قبول کر لیا اور اس سے مسئلے کا استنباط کر لیا، تو مجتہدین کے قبول میں اتنا زور ہے کہ اب حدیث حسن کے درجے تک پہنچی۔ یہ حدیث مجتہدین کے تلقی بالقبول کی وجہ سے درجہ حسن میں چلی گئی ہے، اور حدیث حسن قابل استدلال ہوتی ہے۔ اس لیے مجتہدین کا قبول کرنا، مجتہدین کے نزدیک صحیح ہونا حدیث کا، یہ الگ چیز ہے۔
اور محدثین کے نزدیک صحیح ہونا یہ الگ چیز ہے۔ محدثین باعتبار سند حکم کرتے ہیں، جو بھی جس مرتبے میں بھی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے کہ اصح ہے کہ حسن ہے، حسن لغیرہ ہی ہے کہ حسن لذاتی ہی ہے، یہ جو احکام ہوتے ہیں تو یہ مجتہدین محدثین جب کرتے ہیں تو باعتبار سند کرتے ہیں۔ لیکن اگر مجتہدین نے کہہ دیا کہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف بھی جا کے اب حسن کے درجے میں ہو گئی ہے، قابل استدلال حدیث ہو گئی ہے، یہ فرق ذرا جانیں۔ اچھا، اب یہ تو فرق ہوا اذا صح کی، کہ جب فقہا کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، تو صح سے یہ مطلب ہے مذہب میں جب ہی داخل ہوگا۔ مذہب میں تو مسائل ہوتے ہیں نا، تو مسائل تو متن حدیث میں ہوتے ہیں، سند میں تو مسائل نہیں ہوتے۔ ایک یہ بات ہو گئی ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ حدیث عند الفقہاء صحیح ہو، لیکن صحیح کا مطلب یہ ہے کہ بالکل مذہب کے بالکلیت ترک کے لیے سبب نہ بنے۔ اس لیے ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قول الامام اذا صح الحدیث فهو مذہبی، قلت لیکن قدمنا ان ما نقل عن الامام من قوله اذا صح الحدیث فهو مذہبی محمول على ما لم يخرج عن المذہب بالکلیت، کہ حدیث کو فقہا صحیح کہیں تو وہ مذہب ہے میرا، امام کہتا ہے وہی حدیث میرا مذہب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث مذہب سے بالکلیہ مخرج نہ ہو۔ یہ کما ظہر لنا فی التقریر السابق ومقتضاہ جواز اتباع الدلیل وإن خالف ما وافقه علیہ احد صاحبیہ، تو کہتے ہیں اس کا مقتضا یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ دلیل کا اتباع کرنا ہے۔ دیکھو، ایک مجتہد جب مسئلہ نکالتا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، فقہ حنفی، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے تلامذہ درجہ اجتہاد کے لوگ تھے، جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سب مجتہدین تھے، یعنی مجتہدین فی المذہب اپنے آپ کو کہتے تھے، اگرچہ درجہ اجتہاد مطلق بھی ان کو حاصل تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کا ایجاد نہیں کرتے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ جل مجدوں نے اگرچہ اجتہاد مطلق کی قوت دی ہے، لیکن مذہب کا احداث ہم نہیں کرتے، ہم مقلد ہیں امام اعظم کے، بس وہی ہمارا مذہب ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں اور نئے مذہب کا احداث کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے ادباً باستاذنا، کہ ہمارے استاد امام اعظم نے، وہ اس مرتبے کا آدمی ہے، انہوں نے مذہب کا احداث کیا ہے، لہذا اگر ہم بھی نیا مذہب کا احداث کریں گے اور اصول وضع کریں گے تو یہ ہمارے استاد کے ادب کے خلاف ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو نیچے رکھیں گے، استاد سے نیچے رکھیں گے۔ تو استاد مجتہد فی الشرع، مجتہد مطلق، اور صاحبین آپ نے پڑھا ہے مراتب میں کہ مجتہد فی المذہب، مذہب کے اصول کے اندر چلتے ہوئے استنباط کرتے ہیں، اور اصول وضع کیے ہیں امام اعظم نے۔
تو اصول میں صاحبین مقلد ہیں امام اعظم کے، اگرچہ جزیات میں بعض اوقات مخالفت بھی کرتے ہیں امام اعظم کے، لیکن کلیات میں مخالفت بہت کم کرتے ہیں ادباً بے استاذنا۔ تو یہ مذہب سے وہ حدیث جو فقہا کے نزدیک صحیح ہو جائے وہ ہمارا مذہب امام اعظم فرماتے ہیں، دوسرے ائمہ بھی فرماتے ہیں، لیکن بشرط کہ وہ حدیث بالکلیہ مذہب سے مخرج نہ ہو۔ اگر بالکلیہ مذہب ترک ہو جاتا ہے اس حدیث سے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ اس حدیث میں فرق ہے، کیونکہ مجتہدین جو ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ ان کے نزدیک حدیث صحیح کب ہوگی؟ جب کہ معارض سے سالم ہو۔ حدیث صحیح کب ہوگی؟ جب کہ معارض اس کا نہ ہو، یعنی حدیث منسوخ بھی نہ ہو کہ ناسخ اس کا معارض ہے تو منسوخ بھی نہ ہو۔ اسی طرح حدیث مؤول بھی نہ ہو۔ بعض اوقات حدیث کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا، مؤول ہوتی ہے، مجتہدین اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اگر ظاہری معنی، حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا تو پھر مجازی معنی کی طرف جاتے ہیں قرینہ اور دلیل لگا کر۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح فقہا کے نزدیک وہ ہوتی ہے جس کا معارض نہ ہو، یعنی ایسی دوسری کوئی آیت یا حدیث نہ ہو جو اس کا مخالف ہو، اس حدیث کا معارض ہو، ایسی کوئی دوسری۔ اب مجھے بتائیں، اتنا وسیع علم کہ قرآن کے ہر ناسخ و منسوخ کا بھی آپ کو پتہ ہو کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ امام اس وقت استدلال کرتا ہے آیت سے جب کہ آیت کا معارض نہ ہو، یعنی اس کا ناسخ نہ ہو، مؤول بھی نہ ہو۔ تو اتنا وسیع علم قرآن کریم کا، پھر اتنا وسیع علم جمیع احادیث کا کہ حدیث میں بھی کوئی دوسری حدیث ایسی نہیں ہے جو اس حدیث کا معارض بنے۔ یہ آپ کب معلوم کر سکیں گے؟ جب آپ کا علم محیط ہو بالاحادیث، تمام احادیث کا آپ کو علم ہو کہ بھائی اس حدیث کا حدیث کی دنیا میں کوئی اور معارض نہیں ہے، تو وہ تو بھائی جب ہی ہوگا کہ تمام احادیث پر آپ کو علم ہونا، قرآن کی تمام آیات پر آپ کو علم ہونا، تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور آپ اس فیصلے کرنے کے اہل ہوں گے کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اتنا وسیع علم یہ مجتہد کا ہوتا ہے، یہ ہر کسی کا ایرا غیرہ نتھو خیرہ کا اتنا وسیع علم کہاں ہے؟ اس لیے مجتہدین ایک فوقیت رکھتے ہیں، ائمہ اربعہ ایک فوقیت رکھتے ہیں، وہ عام مولویوں کی طرح مولوی نہیں ہے۔ ان کو اللہ جل مجدہ نے
علم کا ایک بحر ذخار عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث کی میں نے مثال دی آپ کو کہ ایک حدیث صحیح اس وقت ہوگی کہ اس کا معارض نہ ہو، تو اب معارض پر کیسے کہیں گے آپ کہ معارض نہیں ہے اس کا؟ کہ آپ کو قرآن کا بھی پورا علم ہو اور آپ کو حدیث کا بھی پورا علم ہو۔ تو میاں حدیث تو ایک امام بخاری کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی، اور پورا مجموعہ حدیث کتنا ہے؟ ہاں وہ تو اربوں میں ہے، حضور کے اقوال۔ تو ان کا علم یہ ہر کسی کا کام تو کہ اتنے تمام ذخیرہ حدیث پر کسی کا علم ہو، اس لیے یہ مجتہد کی شان ہے، مجتہد کا مقام ہے کہ وہ کسی آیت سے یا کسی حدیث سے جو مسئلہ نکالتے ہیں تو اس حدیث سے یا اس آیت سے نکالتے ہیں جو اس کا معارض دوسرا کوئی نہ ہو، نہ قرآن میں اس کا معارض ہو نہ حدیث میں اس کا معارض ہو۔ پھر اذا صح، اب یہ حدیث فقہا کے نزدیک صحیح ہو گئی کہ معارض نہیں رکھتا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو قول ہے امام کا، اس کا مقتضا یہ ہے کہ بھئی مسئلے کی دلیل کو دیکھو۔ مسئلہ اپنے فقہ میں ایک جزیہ پڑھ لیا کہ مثلا قیام فرض ہے نماز میں، ایک جزیہ ہے، تو فرضیت ثابت ہوتی ہے کس سے؟ دلیل قطعی سے۔ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل ہو تو اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ مجتہد کا کام ہے بھائی کہ قیام کے لیے کون سی آیت ایسی ہے جو آیت تو قطعی الثبوت تو ہوتی ہے، قرآن تو قطعی الثبوت ہے، لیکن قطعی الدلالت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اگر ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں 2-3 معانی کا احتمال ہے تو وہ قطعی الدلالت نہیں ہے۔ کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب دوسرے معنی کا احتمال آ گیا تو اس سے اس ایک معنی پر استدلال کرنا ختم۔ اس لیے یہ معلوم کرنا کہ بھئی یہ آیت جو ہے، چلو قرآن کی آیت ہے، قطعی الثبوت تو ہے، پورا قرآن قطعی الثبوت ہے، مگر قطعی الدلالت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم جس معنی سے استدلال کرتے ہیں، آیا کوئی اور بھی احتمال اس آیت میں کسی اور معنی کا بھی ہے؟ تو اگر کسی اور معنی کا احتمال ہے تو وہ دلیل قطعی نہیں، وہ آیت دلیل قطعی نہیں ہے۔ یہ پہچاننا مجتہد کا کام ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے مجتہدین کا ایک اور مقام ہے۔ آج کل تو یہ ہمارے زمانے میں پتہ نہیں کیا کیا لوگ رہ گئے، ہاں، ایک کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی اور کہتے ہیں امام صاحب سے فلان جگہ میں غلطی ہو گئی ہے۔ اپنی کھوپڑی کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وسیع علم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی کھوپڑی میں تو ایک کتاب کا علم ہے نا، یا 2 کتابوں کا علم ہے۔ تو یہ اپنے علم کو امام اعظم کے علم سے بڑا سمجھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ آج کے زمانے کے جو اہل حدیث ہے نا، یہ نہ اہل حدیث ہے نہ اہل فقہ ہے، کہ ان بیچاروں کو نہ حدیث کا علم ہے نہ فقہ کا علم ہے۔ ویسے کہیں 1-2 باتیں دیکھ لی تو کہتی ہے امام اعظم نے غلطی کی ہے۔ بھائی امام اعظم کے پائے کا علم آپ کے پاس ہو تو پھر آپ امام اعظم پر اعتراض کریں۔ ہاں،
ایک چھوٹا طالب علم بڑے مولوی پر اعتراض کرے تو اعتراض قابل قبول ہے؟ اس لیے چھوٹا منہ بڑی بات، اردو میں مقولہ ہے نا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، یہ سجدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ مجتہدین کی شان ہے، اسی لیے فرمایا وہ مقتضاہ جواز اتباع الدلیل وان خالف ما وافقہ علیہ احد صاحبہ۔ دلیل کے اعتبار سے امام اعظم کا قول اگر قوی ہے، دلیل مضبوط ہے، تو اگرچہ امام اعظم کے صاحبین میں سے کسی نے اس مسئلے میں امام اعظم کے ساتھ مخالفت بھی کی ہو، تب بھی وہ مخالفت قابل قبول نہیں ہے، دلیل کا اعتبار ہے۔ یہ تو خیر ایک بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ کبھی حدیث عند المحدثین صحیح ہوتی ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے، لیکن فقہاء اور مجتہدین اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ میدان تحقیق الگ ہے۔ محدثین نے صحیح کہہ دیا یعنی بے اعتبار سند صحیح ہے، تو سند کے اعتبار سے صحت تو ضرور نہیں ہے کہ مجتہدین کے نزدیک بھی صحیح ہو، وہ متن حدیث بھی صحیح ہو۔ سند تو صحیح ہو گئے، چلو محدثین نے کہہ دیا، لیکن سند کے صحیح ہونے کو یہ لازم نہیں ہے کہ متن حدیث پر بھی صحت کا حکم کیا جائے۔ ہو سکتا ہے مجتہدین کے نزدیک متن حدیث میں نقصان ہو، کسی آیت کا مخالف ہو متن حدیث، کسی دوسری قوی حدیث کے مخالف ہو متن حدیث، تو یہ آپ کو بتاتا ہوں آج کے محدثین کے نزدیک بعض اوقات حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن مجتہدین اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ الفضل الموہبی نکال لیں، یہ 309 صفحہ ہے اس کتاب میں۔ یہ رسالہ اعلیٰ حضرت کا ہے، زبردست تحقیق کی ہے اس مسئلے میں، اور یہ مستقل رسالہ لکھا ہے اس پر کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھو 309 پیج کے اوپر فرماتے ہیں کہ قد یکون الحدیث صحیحا ولكن الامام المجتہد لا يعمل به لسبب من الاسباب۔ کبھی حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہوتی ہے لیکن امام مجتہد اس پر عمل نہیں کرتا، لیکن عمل کیوں نہیں کرتا؟ لسبب من الاسباب، کوئی نہ کوئی ترک حدیث کے لیے سبب ہوتا ہے۔ امام ایسا کسی حدیث کو ترک نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ فرمایا وَكَثِيرًا مِنَ الْأَحْيَانِ يَكُونُ الْحَدِيثُ صَحِيحًا لَكِنَّ الْإِمَامَ الْمُجْتَهِدَ لَا يَعْمَلُ بِهِ نَظَرًا إِلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ الَّتِي فِي مَا يَلِي۔ یہ جو آگے وجوہ آ رہی ہیں، ان وجوہ کو مجتہد مد نظر رکھتا ہے تو ان وجوہ کی وجہ سے حدیث صحیح پر بھی عمل نہیں کرتا ہے، حدیث کو ترک کر دیتا ہے۔ وجوہ کیا ہے؟ اما سے نقل کر رہے ہیں، لأن ذلك الحدیث الغیر المتواتر یقتضی نسخ کتاب اللہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث متواتر تو نہیں ہے، متواتر حدیث تو آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ بعض علماء نے قول کیا ہے کہ حدیث کے مجموعے میں
البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس متن کو حدیث متواتر کہا ہے، لیکن وہ بھی بعضوں نے کہا ہے، اتفاقی بات یہ بھی نہیں ہے، اور بعض تو فرماتے ہیں کہ سرے سے حدیث متواتر ہے ہی نہیں، جتنی احادیث ہیں یا مشہور ہیں اور یا آحاد ہیں، حدیث متواتر مفقود ہے، یعنی اتنے روات ایک حدیث کے ناقل ہوں جن کا اجتماع علی الکذب محال ہو، ایسی حدیث کدھر ہے؟ متواتر کی تعریف تو آپ نے پڑھی ہے کہ راوی اس کے اتنے ہو جن کا اجتماع علی الکذب ہو، تو میاں اتنے راوی کدھر سے لاؤ گے؟ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ سرے سے احادیث کے مجموعے میں متواتر حدیث ہے ہی نہیں، اور بعض نے جو قول کیا انہوں نے کہا البینۃ علی المدعی والیمین علی المنکر، یہ ہے کہ اس کے روات صحابہ کے دور میں بھی بہت ہیں، لیکن خیر وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کبھی حدیث صحیح کو مجتہدین چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ وجہ تو کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہے غیر متواتر، یعنی یا مشہور ہے یا آحاد میں سے ہے، لیکن یقتضی نسخ کتاب اللہ ہے، حدیث خبر واحد ہے، اور اگر اس پر عمل کرتے ہو تو کتاب اللہ کے نسخ لازم آتا ہے، کتاب اللہ کی کسی آیت کا نسخ لازم آتا ہے، تو اب خبر واحد کو تو ہم کتاب اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتے نا۔ اس لیے اب دیکھو یہ ہے علم مجتہدین کا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس حدیث پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو فلاں آیت جو کتاب اللہ میں ہے وہ منسوخ ہو جائے گی، یہ اس کے لیے ناسخ بن جائے گی یہ حدیث، تو خبر واحد تو قطعی آیت کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی، خبر واحد ظنی ہے، آیت قطعی ہے۔ اس وجہ سے محدثی فقہا پھر اس حدیث پر عمل چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ چیز لازم آئے حدیث سے کہ کتاب اللہ کا نسخ لازم آتا ہے اس حدیث پر عمل کرنے سے، تو پھر اس حدیث پر عمل مجتہدین نہیں کرتے، کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں اس کے مقابلے میں، اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ دیکھو، او لأنہ حدیث الآحاد یوجب الزیادۃ علی کتاب اللہ تعالی، آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ جس حدیث سے کتاب اللہ پر زیادت لازم آئے، اور حدیث تو خبر واحد یہ، تو کتاب اللہ پر زیادت نام ہے کس کا؟ نسخ کا۔ اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہے، ہاں، جیسے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو زانی کے لیے حکم ہے، ہاں، تو ایک روایت حدیث میں آتا ہے کہ اس کو کوڑے بھی مارو، لیکن ساتھ و تغریب و عامن، 1 سال کے لیے جلاوطن کر دو۔ تو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کیا موجود ہے؟ میعۃ جلدہ، تغریب و عامن قرآن میں ہے؟ نہیں ہے، تو یہ قرآن پر زیادتی لازم آئے گی اس حدیث سے، تو خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نسخ قرآن ہے، اس لیے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں
اور آیت پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ فرما دیا کہ زیادتی لازم آئے کتاب اللہ پر کسی خبر واحد سے تو اس خبر واحد کے اوپر فقہا عمل نہیں کرتے۔ او لأنه ورد احادا فی موضع تکرر الوقوع وعموم البلوى، یا حدیث کے محل کو مجتہدین دیکھتے ہیں کہ بھئی حدیث کس محل میں وارد ہے۔ حضور نے یہ جو قول فرمایا تھا حدیث کا، یہ کس مقام کے لیے فرمایا ہے، کیا واقعہ تھا کہ حضور نے اس کے متعلق یہ قول فرما دیا؟ تو کہتے دیکھو محل عموم البلوہ کا ہے، یعنی محل جس محل پہ وہ حدیث حضور نے فرمائی ہے وہ محل ایسا ہے کہ اس میں وہ معروف محل ہے، عام محل ہے، ہر کوئی اس محل کو جانتا ہے، لیکن حدیث آئی ہے خبر واحد، اس حدیث کی روایت اس محل کے عموم کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ محل کا عموم ہے تو محل میں جب عموم ہے تو اس کے متعلق جو حدیث آتی ہے اس کے راوی بھی کثیر ہونے چاہیے نا بھائی۔ جیسے محل اور جیسے مسئلہ عام ہے، ہر کوئی جانتا ہے، تو اس محل کے متعلق جو روایت آئے اس میں بھی راویوں میں کثرت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، راویوں میں عموم نہیں ہے، کثرت نہیں ہے، اور محل میں عموم ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ اس روایت میں کچھ کالا کالا ہے، اس لیے مجتہدین اس کو قبول نہیں کرتے، محل کے مطابق نہیں ہے۔ فی موضع تکرر الوقوع وعموم البلوى او لأن العمل به یقتضی تکرار النسخ، یا ایسا ہے حدیث ایسی ہے کہ اگر اس حدیث پر آپ عمل کرتے ہیں تو کسی آیت یا کسی دوسری حدیث کا نسخ مکرر لازم آتا ہے، یعنی دوبارہ ایک مرتبہ تو وہ منسوخ ہو گئی ہے کسی اور حدیث سے، اور اس حدیث سے دوبارہ منسوخ ہونا چاہتا ہے، تو ایسی حدیث کو بھی علماء مجتہدین ترک کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہ وجوہ بیان کر رہے ہیں کہ ان وجوہ کی وجہ سے مجتہدین حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ او لأن الحدیث الآخر الصحیح یعارضہ ویترجح علیہ بوجہ من وجوہ ترجیح، یا ایسا ہے کہ یہ حدیث بمقابلے دوسری حدیث کے، اس حدیث کا اور ایک دوسری حدیث ہے ان کا مقابلہ ہے، معارضہ ہے، لیکن وہ دوسری حدیث اس سے قوی ہے، راجح ہے، اور یہ مرجوح ہے، تو راجح کے مقابلے میں مرجوح پر تو عمل نہیں ہوتا، اس لیے ایسی حدیث کو بھی فقہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اندازہ لگایا کریں کہ اس قدر وسیع علم کس کا ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہو کہ بھئی اس حدیث سے فلاں حدیث قوی ہے اور وہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے۔ احادیث کا اتنا وسیع علم کس کو ہو سکتا ہے سوائے مجتہد کے؟ ایک اور وجہ بتاتے ہیں، او لأن الحدیث مؤول ومصروف عن الظاہر للجمع والتطبیق والتوفیق بین الادلۃ، یا حدیث ایسی ہے کہ اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہو تو دوسری حدیث اس کا معارض ہے، تو معارضے کو ختم کرنے کے لیے مجتہد کیا کام کرتا ہے؟
ایک حدیث کی تعویل کر دیتے ہیں، اپنے ظاہری معنی سے پھیر دیتے ہیں مجازی معنی کی طرف، تاکہ دونوں حدیثوں میں توفیق ہو جائے۔ ایک حدیث کو اپنے ظاہری معنی سے نکال کر تعویل کر دیتے ہیں، مجازی معنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور دوسرا اپنے ظاہری معنی پر رہ جاتا ہے، تو توفیق ہو جاتی ہے دونوں حدیثوں میں۔ تو توفیق کے لیے کسی حدیث کو مؤول کر دیا مجتہد نے، تعویل کر دی اس کی، تو جب تعویل کر دی تب بھی حدیث کے ظاہری معنی پر تو عمل نہیں ہوا، اس لیے اس حدیث کو بھی حدیث مؤول کہتے ہیں، اور اس پر اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے۔ یہ توفیق کے لیے، تطبیق کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ اول ان الحدیث بعد تساقط الادلۃ النازلۃ او الموافقۃ رجع الى الاصل في حالۃ التساوی بینہ وبین غیرہ من الحدیث ولا يمكن الجمع المقبول بینہما ولا يعرف تاریخہما۔ یا فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ احادیث میں تعارض آ گیا، دو حدیثیں ہیں یا ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے، دونوں میں تعارض آ گیا اور توفیق نہیں ہوتی، توفیق کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ جب توفیق نہیں ہوتی تو آپ نے پڑھا ہے اپنے اصول فقہ میں کہ اذا تعارضا تساقطا، جب ادلہ میں تعارض آ جائے اور توفیق نہ ہو سکے تو پھر دونوں درجہ استدلال سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو یا اس وجہ سے حدیث ساقط ہے کہ اس کا دوسرے دلیل کے ساتھ تعارض ہے اور توفیق نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے تساقطا، ادلہ میں تساقط آ گیا۔ یہ تو فرمایا ولا يمكن الجمع المقبول بینہما ولا يعرف تاریخہما، دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، تو اگر ایک کی تاریخ کا پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ قول حضور نے پہلے کیا ہے اور یہ دوسرا قول بعد میں کیا ہے، تو پھر تو ناسخ و منسوخ بنا لیں گے ہم، وہ جو پہلا والا ہے اس کو منسوخ کہیں گے دوسرے والے کو، لیکن تاریخ کا پتہ بھی نہیں۔ تو جب تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے اور ادلہ میں تساوی ہے باعتبار قوت کے، تو لہذا دونوں اذا تعارضا تساقطا، درجہ استدلال سے دونوں ساقط ہو جائیں گے۔ تو بعض احادیث مجتہدین اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ درجہ استدلال میں قابل قبول نہیں ہے، کہ وہ ساقط ہو چکے ہیں درجہ استدلال سے۔ یہ او لأن عمل العلماء قد مضى على خلاف ما عليه الحدیث، ایک بات اور بھی بڑی وزنی بتائی کہ مجتہدین نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ اس حدیث کی مخالف جو روایت آتی ہے، جو حدیث آتی ہے، اس مخالف پر عمل کیا اور اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں مجتہدین کا عمل، یہ بھی دلیل ہے کہ بھائی مجتہدین کا عمل جب اس کے برخلاف ہے تو پتہ لگتا اس حدیث میں کوئی نہ کوئی علت قادحہ ہے، اس لیے مجتہدین نے اس کو ترک کیا۔ تو آج کل کے کیا کہتے ہیں؟ آج کل کے کہتے ہیں مجتہدین کو امام اعظم کو حدیث کا علم ہی نہیں تھا، اسی لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ بھائی امام اعظم کو حدیث کا علم نہیں تھا تو تمہیں کدھر سے آ گیا؟ امام اعظم کو احادیث کا علم تھا، لیکن حدیث کو ترک کیوں کیا؟ ان وجوہ کی وجہ سے، سمجھے ہو؟ اسی لیے فرمایا او لأن تعامل الامت سوغ له مخالفت الحدیث،
کہ حدیث المخابرت، یا اسی طرح کہتے ہیں دیکھو امت کا ایک مسئلے پر عمل ہے، یعنی اجماع امت ہے ایک مسئلے پر عمل کرنے پر، کہ اس مسئلے پر پوری امت جمع ہے، پوری امت کے مجتہدین کا عمل اس مسئلے پر ہے۔ اب ایک طرف مجتہدین، پوری امت کے مجتہدین کا عمل ہے، دوسری طرف ایک روایت آ گئی حدیث کی۔ اب کہتے ہیں دیکھو بھائی، اگر یہ حدیث قابل عمل ہوتا تو مجتہدین امت میں سے کسی کو تو معلوم ہوتا نا۔ جب پوری امت کا اجماع ہے اس حدیث کے مضمون کے برخلاف پر، تو اجماع قوی ہے کہ خبر واحد قوی ہے؟ اجماع قوی ہے۔ خبر واحد تو دلیل ظنی ہے، اس لیے جو قوی دلیل ہوگی اس پر عمل ہوگا۔ تو امت کا اگر اجماع کسی روایت کے خلاف آ جائے تو اجماع کو قابل قبول مانا جائے گا اور خبر واحد کو قابل عمل نہیں مانا جائے گا۔ اور اس کی وجہ میں نے بتا دی، وجہ یہ ہے کہ اگر اس حدیث میں کوئی علت قادحہ نہ ہوتی تو امت کیوں اجماع کرتی اس کے خلاف؟ امت میں تو کسی کو معلوم ہوتا نا، لیکن جب امت پوری اس کی مخالفت پر چلی گئی ہے تو پتہ لگا حدیث میں کوئی علت قادحہ ہے، اس لیے مجتہدین نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اول ان الحدیث مفسر وخالفہ الصحابی الراوی نفسہ، یا یہ ہوتا ہے کبھی کہ حدیث مفسر ہے، یعنی حدیث کے مضمون میں اجمال نہیں ہے، حدیث کا مفہوم مدلول ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن جس راوی نے اس حدیث کی روایت کی ہے اس راوی نے خود اس حدیث کی مخالفت کر دی، یعنی اس حدیث پر راوی نے عمل نہیں کیا بلکہ اس روایت، اس حدیث کی جانب مخالف پر عمل کیا۔ تو میاں راوی جب خود مخالفت کر رہا ہے اپنے مروی کی تو پتہ لگا کہ اس روایت میں کوئی قادحہ علت موجود ہے، ورنہ خود روایت کرنے والا مخالفت کر رہا ہے۔ تو علت قادحہ نہ ہوتی تو کم از کم اس خود روایت کرنے والے پر تو واجب تھا نا کہ وہ اس پر عمل کرتے، لیکن خود راوی عمل نہیں کر رہا تو پتہ لگا کسی وجہ سے وہ عمل نہیں کر رہا، لہذا حدیث متروک ہو گئی اور راوی نے جس مسئلے پر عمل کیا وہ لیا جائے گا۔ اول ان علت الحکم قد انتفت، ہاں، یا ایسا ہوتا ہے کہ حدیث میں ایک حکم ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس مسئلے کی مدت مقررہ ختم ہو گئی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کسی مسئلہ کے عمل کے لیے مدت مقرر ہوتی ہے، تو جب وہ مدت ختم ہو جائے تو حدیث پر عمل ختم ہو جاتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، کَسَہْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، جیسے دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو غزوہ حنین ہو گیا،
غزوہ حنین میں بڑے مال غنیمت ہاتھ آئے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جنگ تھا حوازن قبیلے کے ساتھ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا یہ حوازن۔ تو حوازن قبیلے کا یہ دستور تھا کہ وہ جب جنگ کے لیے نکلتے تو اپنے بچے بھی ساتھ لے جاتے، اپنی بکریاں بھیڑیں بھی ساتھ لے جاتے، اپنا جو مال دولت ہوتا نا گھر میں سارا لا کر میدان جہاد میں ڈھیر کر دیتے تھے۔ اور یہ اس لیے کہ بڑی جنگجو قوم تھی، ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ہمیں شکست بھی ہوگی، ہم فتح کریں گے۔ تو مال تو سارا لائے تھے میدان میں جہاد میں، اور ادھر سے صحابہ سے جب ٹکر ہوئی، حضور سے جب ٹکر ہوئی تو شکست ہو گئی۔ وہ سارا مال جو ہے وہ صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا، تو بہت بڑی مال غنیمت ہو یہاں آ گئی ہے۔ اچھا، اب حضور تقسیم کرنے لگے، مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے۔ تو جو لوگ اس سے قبل فتح مکہ ہوا تھا بالکل، تو فتح مکہ میں جو لوگ قریش کے مسلمان ہو گئے تھے، حضور نے ان کو زیادہ مال غنیمت دیا۔ انصار کو جو پہلے سے مسلمان تھے، غازی تھے، ان کو تھوڑا تھوڑا دیا۔ تو وہ انصار کے جو جوان لوگ تھے نا، تجربہ کار اور بوڑھے نہیں، جو جوان لوگ تھے، جذباتی لوگ تھے، انہوں نے کہا یار دیکھو حضور نے بھی عجیب کام کیا۔ ہاں، یہ ابھی فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا، یہ ابو سفیان وغیرہ، اور جناب ان کو اتنا مال دے دیا حضور نے، اور ہم قدیم مسلمان ہیں تو ہمیں حضور نے تھوڑا دیا۔ یہ بات حضور کو معلوم ہو گئی، کسی نے پہنچائی کہ انصار کے بعض جوانوں نے ایسی بات کی۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا لیا، بلایا، پوچھا کہ تم لوگوں نے واقعی ایسی کوئی بات کی ہے؟ جو انصار کے تجربہ کار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے بزرگوں نے تو ایسی بات نہیں کی ہے، البتہ جوانوں کے منہ سے ایسی کوئی بات نکلی ہے کہ حضور نے ان کو ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ دیا، جو قدیم مسلمان ہیں ان کو تھوڑا دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، بڑی قیمتی بات ہے۔ حضور نے فرمایا، اے انصار، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ میدان جہاد سے بکریاں اور بھیڑیں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو لے جاؤ؟ کیا تمہیں اس پر خوشی نہیں؟ انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری توبہ ہو، بس ہماری توبہ قبول فرمائے، جس نے بھی یہ بات کہی ہے غلط کہی ہے۔ ہمیں اس پر خوشی ہے کہ ہم مدینہ منورہ رسول اللہ کو لے جا رہے ہیں اور لوگ میدان جہاد سے بھیڑ بکریاں لے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر حضور نے سمجھایا کہ ان کو میں نے زیادہ کیوں دیا، یہ جو نئے مسلمان تھے ان کو زیادہ کیوں دیا؟ حضور نے فرمایا دیکھو یہ لوگ ضعیف الایمان ہیں، ابھی تو مسلمان ہوئے، تو ان کا ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے، اور تم تو ماشاءاللہ قدیم الاسلام لوگ ہو، قوی الاسلام لوگ ہو، تم کو نہ دوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے اعتقاد میں، تمہارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ ضعیف الایمان لوگ ہیں، ان کو میں نے زیادہ اس لیے دیا
تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ وہ ہے نا ایک مقولہ ہے عرب کا کہ العبد الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ غلام ہے کس کا؟ احسان کا۔ جو بندہ اس کے ساتھ احسان کرے گا اسی کے ساتھ اس کی طبیعت لگے گی۔ حضور نے فرمایا میں نے زیادہ اس لیے دیا تاکہ یہ میرے ساتھ مانوس ہو جائے، اور میرے ساتھ مانوس ہوں گے تو ایمان قوی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مؤلفۃ القلوب۔ یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہ ہیں، ان کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ حضور نے ان کو زیادہ دیا تالیف قلب کے لیے، تاکہ ان کا دل ہمارے ساتھ لگ جائے کہ یار یہ تو سخی نبی ہے۔ ہم نے تو کتنے سارے زمانے ان کی مخالفت کی ہے، ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، اور جب ہم مسلمان ہوئے تو فوراً ہمیں قبول کر لیا، اور ایسا قبول کر لیا کہ اپنے قدیم صحابہ سے بھی زیادہ ترجیح دیا ہمیں۔ تو یہ چیز تھی جو دلوں پر حکومت کرتے تھے حضور۔ لوگ تو دنیا میں حکومت کرتے ہیں نا، حضور اپنی امت کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ اس لیے یہ ہے مؤلفۃ القلوب۔ تو دیکھو مؤلفۃ القلوب کا حصہ مال غنیمت میں تھا۔ پہلے دور میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ غنیمت میں تھا، کیونکہ ضعیف الایمان لوگ حضور کے غزوات میں جو مسلمان ہوئے وہی مؤلفۃ القلوب تھے، ان کو سہم دیتے تھے، مال غنیمت کا حصہ دے دیتے تھے۔ لیکن جب حضور کے غزوات کی مدت ختم ہو گئی، حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ نے مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ختم کر دیا کہ اب تو کوئی ضعیف الایمان بندہ نہیں رہے گا کہ ہم ان کی تالیف القلوب گویا کہ مال دینے سے کر لیں۔ اس لیے مؤلفۃ القلوب کا حصہ مال غنیمت سے ساقط ہو گیا۔ تو اب مؤلفۃ القلوب نہیں ہے۔ اب اگر جہاد ہو کافروں کے ساتھ اور ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو ان کو مؤلفۃ القلوب سمجھ کر حصہ نہیں دیں گے، زیادہ نہیں دیں گے، بلکہ جو اسلامی لشکر سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ جو مال تقسیم کرتا ہے مال غنیمت، اب تو غنیمت بھی گئی ہے، اب کیا رہا؟ انگریزوں کے قانون میں تو مال غنیمت نہیں ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو انگریزوں کا قانون چلتا ہے نا، نہ اسلامی جہاد ہے نہ مال غنیمت ملے گا، اور کوئی علاقہ بھی اگر پاکستان کی فوج ہندوستان سے واپس لے لے تو دوسرے دن اقوام متحدہ کہتی واپس کرو یار، تو پھر واپس ہو جاتا ہے۔ تو نہ مال غنیمت ہے نہ کوئی علاقہ دارالاسلام بنے گا۔ انگریزوں کا ایسا پلید قانون ہے جس میں کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مؤلفۃ القلوب کے حصے کا ایک زمانہ تھا کہ ان کو حصہ ملتا تھا، لیکن وہ زمانہ ختم ہو گیا تو مؤلفۃ القلوب کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ مال غنیمت میں اب مؤلفۃ القلوب کو کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھے ہو بات؟ یہ اصل میں مدت ختم ہونے کی مثال دی ہے علامہ شامی نے، کہ کوئی حکم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اول دور میں اپنے زمانے میں وہ حکم دائر ہوتا ہے، رائج ہوتا ہے، لیکن اس کی مدت جب ختم ہو جائے تو حکم ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ میں نے مثال دی کہ کسہم المؤلفۃ قلوبہم، جیسے مؤلفۃ القلوب کا سہم تھا، حصہ تھا مال غنیمت میں، وہ ختم ہو گیا۔ او لأن الحکم کان مبنیا علی حالت عصر او عرف مصر
فقد انتهى وانقطع كحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد اللہ. یا کہتے ہیں ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حکماء یعنی وہ محدث مجتہدین حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. وہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک حدیث میں ایک حکم ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. اس حکم کی بنیاد ایک زمانے پر یا ایک شہر کے عرف پر ہوتا ہے. مثلا مردان کے شہر میں تاجروں کا ایک عرف مقرر ہو جائے کہ تاجر لوگ کہیں یار یہاں تو یہ دیہات سے شلجم بہت آتے ہیں، مولیاں بہت آتی ہیں نا، یہاں لوگ بیچتے ہیں، منڈی میں لوگ بیچتے ہیں، تو بھائی ہمارا عرف یہ ہوگا، تاجر لوگ کہیں کہ ہمارا عرف یہ ہوگا کہ ہم درجن مولی جو ہے وہ 10 روپے میں لیں گے، بس یہ عرف ہے. اب وہ عرف زمینداروں کو بھی معلوم ہو جائے کہ بھئی مردان میں جو عرف ہے قیمت کی وہ یہی ہے، 1 درجن مولی آپ کو 10 روپے میں وہ خریدیں گے. تو یہ عرف ہے ایک شہر کا. تو مسئلہ مبنی ہو اس عرف پر. اب وہ عرف ختم ہو گیا، تاجروں نے کہا یار بڑی مہنگائی ہو گئی ہے تو ان زمیندار بیچاروں کو بھی کچھ اچھی قیمت دینی چاہیے. انہوں نے کہا یار 10 روپے تو بہت تھوڑا ہے، 200 روپے ہو گئے، 10 مولی کے 200 روپے. تو عرف تبدیل ہو گیا نا. تو جس عرف کے اوپر مسئلہ مبنی تھا وہ عرف ختم ہو گیا تو مسئلہ بھی عرف کے ساتھ گیا، کیونکہ یہی عرف اس کے لیے بنیاد تھا. اسی لیے فرمایا کہ اولی ان الحکم کان مبنیا علی حالت عصر، یا تو کسی خاص زمانے کی حالت پر مبنی تھا، او عرف مصر، یا کسی شہر کے عرف پر حکم حدیث کا حکم مبنی تھا. تو فقد انتہا وانقطع، وہ عرف ختم ہو گیا. تو جب عرف ختم ہو گیا تو مسئلہ بھی، وہ حدیث بھی ختم ہو گئی، اس کے اوپر بھی عمل نہیں مجتہدین اب کرتے، کیونکہ اس کی بنیاد ختم ہو گئی. عرف اس کے لیے بنیاد تھا، وہ بنیاد ختم ہو گئی. تو جب اصل ختم ہو تو فرع بھی ختم ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں آپ کو کہ دیکھو ایک زمانہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خواتین عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، 5 وقتہ فرض نمازوں میں شریک ہوتی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. یہ اللہ کی لونڈیاں ہیں نا، یہ خواتین مراد ہے، یہ اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، یعنی جانے دو. تو خواتین مسجدوں میں جاتی تھیں، امام کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اور صفوف کا طریقہ فقہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے امام کے قریب رجال کے صفوف ہوں گے، ان کے بعد صبیان کے ہوں گے، ان کے بعد خواتین کے ہوں گے. تو اس طریقے سے خواتین مسجد میں جاتی تھیں، فرض نمازوں میں شامل ہوتی تھیں، اور عید اور جمعے میں بھی جاتی تھیں. اور حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ. تو چلتا تھا کام، خواتین جاتی تھیں. اچھا، اب ایک زمانہ آ گیا، ام المومنین حضور تو وصال فرما گئے،
ام المومنین حضور کے وصال کے بعد زندہ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور 9 سال حضور کی خدمت میں رہی، 9 سال حضور سے پڑھتی رہی، اس لیے ام المومنین بہت بڑی عالمہ ہے، 9 سال کا کورس پڑھا ہوا ہے۔ آج کل تو ہمارے درس نظامی کے 8 سال کا کورس کوئی پڑھے تو پگڑی باندھ دیتے ہیں، ہاں مولوی بن گیا۔ تو ام المومنین نے حضور سے پڑھا ہے، استاذ کو بھی دیکھو، اور 9 سال کی مدت لگی ہے، تو وہ عالمہ نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ خذوا نصف دینکم من هذه الحمیرہ، صحابہ کو حکم دیا کہ اپنا آدھا دین اس سرخ عورت سے سیکھو، سرخ رنگ کی عورت سے سیکھو۔ تو صحابہ آتے تھے، آپ کو پتہ ہے حدیث جو نے پڑھی کہ صحابہ آتے تھے ام المومنین کے دروازے پر باہر کھڑے ہوتے اور آواز دیتے کہ یا ام المومنین یہ مسئلہ ہے، آپ فرما دیجئے اس کا حل کیا ہے۔ اسی لیے تو بہت بڑی عالمہ تھی۔ تو بہرحال یہ زمانہ آیا ام المومنین کا جب حضور کا وصال ہو گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بھی فرماتی ہیں کہ افسوس، یہ آج کے زمانے میں ان عورتوں نے جو نخرے پیخے ایجاد کیے ہیں، ہاں اگر یہ چیز حضور دیکھتے تو مسجدوں سے عورتوں کو منع کرتے۔ ام المومنین کے زمانے میں دیکھو اتنا فساد آیا تھا کہ یہ عورتیں جو لپائی کرتی ہیں نا، سمجھتے ہو یہ جو سرخی اور پاؤڈر لگاتی ہیں اور بن ٹھن کر جو باہر نکلتی ہیں، ہاں یہ کام اگر حضور دیکھتے تو حضور مسجد سے عورتوں کو روک دیتے۔ چنانچہ صحابہ نے پھر روک دیا، مت آؤ مسجدوں میں۔ تو یہ وجہ تھی کہ ایک زمانے تک تو عورتیں مساجد میں جاتی، جب منع نہیں تھا حضور نے خود فرمایا دیا تھا کہ ان کو منع مت کرو۔ لیکن جب فساد کا دور آیا اور ام المومنین نے وہ فساد بیان کر دیا کہ اگر یہ حال حضور دیکھتے تو اپنے زمانے میں حضور روک دیتے۔ اس لیے بعد میں عورتیں بند ہو گئی مسجدوں پر۔ پنجاب میں تو خیر ابھی بھی کھلی چھٹی ہے، عورت جاتی ہے نا، جمعے کی نماز میں خواتین جاتی ہیں مسجدوں میں، اگرچہ ان کے لیے الگ وہ نماز کی جگہ ہوتی ہے، پردے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں جانا چاہیے، ممنوع ہے۔ تو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، جب فرض نماز کے لیے جماعت کے لیے عورت کو مسجد سے منع کیا گیا، تو یہ جو ہماری خواتین زیارات پر جاتی ہیں اور مقابر میں جاتی ہیں، یہ منع نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ مسجد میں فرض نماز سے تو روک دیا، مت جاؤ، کیوں روکا؟ فساد کی وجہ سے، کہ یہ بن ٹن کر جب گھر سے نکلتی ہے نا، اگر یہ اپنے ثیاب البذلہ میں نکلیں، جو عام عادت گھر میں کپڑے پہنتی ہے عورت، انہی کپڑوں میں نکلے اور کوئی لپائی وپائی نہ کریں، ہاں تو پھر تو وہی حضور کے زمانے کی بات ہے۔ لیکن جب انہوں نے لپائی شروع کر دی اور ویسے خوشبوئیں لگانا شروع کر دی، ٹالکم پاؤڈر لگانا شروع کر دیا، لپسٹک لگانا شروع کر دیا، تو سب خوشبویات ہیں۔ حضور نے فرمایا عورت کے لیے خوشبو، ایسی عطر جس سے خوشبو جائے، وہ عورت کے لیے منع ہے۔
عورت کے لیے خوشبو کیا چیز ہے؟ جو اس کا رنگ ہو اور بو نہ ہو. خوشبو ہی اس میں نہ ہو، رنگ ہو بے شک. یعنی مطلب ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا مہندی وغیرہ، مہندیاں لگاتی ہے نا عورت کے لیے یہ چیز ہے. مہندی میں تو خوشبو نہیں ہوتی ہے، صرف رنگ ہوتا ہے. یہ جائز ہے عورت کے لیے. لیکن خوشبو لگانا یہ دوسرے کو بدکاری کی دعوت دینا ہے، یا بن ٹھن کر نکلنا یہ دوسرے بندے کو بدکاری کی دعوت میں شامل ہے، اس لیے یہ ممنوع ہے. تو اگر خواتین ہماری پردے میں زیارات کے لیے اپنے رشتہ داروں کے جاتی ہیں، پردے میں جاتی ہیں، حجاب میں جاتی ہیں، اور اس قسم کے بن ٹن کر نہیں نکلتی ہیں تو پھر تو جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ بن ٹن کر نکلے اور لپائی کر کے نکلے اور بے حجابی کی حالت میں نکلے تو پھر منع. پھر کوئی عورت بھی باہر اپنے گھر سے نہ نکلے اس حالت میں. اسی لیے دیکھو نا ام المومنین فرماتی ہے، کیا یار علم ہے ام المومنین کا. فرماتی ہیں کہ میرے کمرے میں جب حضور دفن ہوئے تو میں بے پردہ جاتی تھی اپنے ایک ہی تو کمرہ تھا، اسی کمرے میں حضور کی قبر ہے، اور اسی کمرے میں ایک سائڈ پر ام المومنین رہتی تھی. جب تک زندہ تھی اسی کمرے میں رہتی تھی. تو جب حضور دفن ہوئے میرے کمرے میں تو حضور تو میرے شوہر تھے اور حیات ہیں. آج کل تو لوگ مماتی بھی نکل آئے نا، تو حضور اپنی قبر میں تو حیات ہیں. فرماتی ہیں کہ میں زیارت کے لیے جب حضور کی قبر کی طرف متوجہ ہوتی تو کوئی حجاب وجاب نہیں رکھتی ہوتی تھی، میرے شوہر کو. جب ابو بکر صدیق بھی دفن ہوئے حضور کے ساتھ اسی کمرے میں تو پھر بھی میں حجاب نہیں پائی. وہ میرے باپ تھے، میرے محرم تھے، تو حجاب کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب حضرت عمر دفن ہوئے بس ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر میں زیارات کی طرف جب متوجہ ہوتی تو حجاب میں، پردے میں. تو بھائی پردے میں جائے کوئی، حجاب تو دیکھو قرآن کی آیت ہے، قرآن سے ثابت ہے عورتوں کے لیے حجاب. تو زیارت میں جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا حجاب ضروری ہے. تو اگر حجاب ختم ہوتا ہے زیارت میں جانے کے لیے تو زیارت میں جانے کے لیے کوئی اجازت نہیں، شرعاً پھر نہیں جانا چاہیے خواتین کو. اعلیٰ حضرت نے یہی تحقیق کی ہے اپنے فتاوی رضویہ میں. آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، مستقل فتویٰ دیا ہے کہ آج کل کے فسادی عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے، ممنوع ہے. کہ حجاب جو قرآن کریم کے نص سے ثابت ہے وہ ضروری ہے، اس پر عمل کرنا. زیارت میں جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے. تو ایسے اپنی عیاشی کے لیے بندہ قرآن کریم پر عمل نہ کرے، قرآن کے حکم پر عمل نہ کرے، اور کرنا کیا ہے؟ عیاشی. مزارات پر مقابر میں آج کل یہ عورتیں کیوں جاتی ہیں؟ اکثر تو گھروں سے بن ٹھن کر نکلتی ہیں تو ان کا نیت زیارت ہوتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بڑی تشدید کی ہے کہ خواتین کو اگر جانا ہے زیارت پر تو حجاب میں جانا ہے، کیونکہ وہ میت وہ بھی زندہ ہے. جس طرح ام المومنین فرماتی حضرت عمر تو دفن ہو گئے لیکن ان سے میں حجاب کرتی تھی، پردہ کرتی تھی، باوجود اس کے قبر میں ہے. تو ہماری خواتین تو مقابر میں، پرائے مقابر میں کھلی چھٹی جا کے پھرتی ہیں. اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حجاب ضروری ہے خاتون کے لیے، مزار پر جانا اتنا ضروری نہیں ہے.
حجاب ضروری ہے۔ تو اگر حجاب میں جائے، شرعی طریقے سے جائے، 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے باپ کے روح کو ایصال ثواب کرے اور پھر وہ جائے وہاں پر باپ کے قبر پر، تو خیر میرے کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر حجاب جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو پھر جائز نہیں۔ اس لیے یہ فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ دوسری وجہ بتاتے ہیں اول ان العمل به يدعو الى الضيق الشديد والحرج في الدين كما في حدیث الشبہات۔ دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ یا تو ایسا ہو کہ کوئی حدیث ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کرتے ہو تو بہت شدید تنگی آتی ہے۔ حدیث پر عمل سے شدید تنگی بندے کے اوپر آتی ہے۔ یا حدیث پر عمل کرنے سے دین میں کوئی فرق آتا ہے، دین میں کوئی حرج آتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہو کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، آج کے زمانے میں اگر اس پر عمل کرتے ہو تو دین کا حرج نہیں ہے، حجاب تو گیا تو دین کا حرج ہے۔ تو جہاں حدیث پر عمل کرنے سے دین میں حرج آتا ہے، یعنی دین کا کوئی حکم متروک ہو جاتا ہے، تو اس حدیث پر بھی مجتہدین عمل نہیں کرتے۔ اس لیے کہ حرج فی الدین تو رفع ہے، حرج فی الدین تو مرفوع ہے، اور اس حدیث پر عمل کرنے سے دین کا نقصان ہوتا ہے، دین کے کسی حکم پر عمل متروک ہو جاتا ہے، تو ایسی حدیث پر مجتہدین عمل نہیں کرتے۔ اور لأن العمل به ينشئ الفتنة والفساد كما في حدیث تغریب العامل۔ یا کہتے ہیں دیکھو ایسا ہو کہ حدیث پر عمل کرتے ہو تو فتنہ بنتا ہے، فساد بنتا ہے۔ ایسی حدیث ہے کہ اگر اس پر عمل کرتے ہو تو عوام میں، مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں فتنہ بن جاتا ہے، تو ایسی حدیث کو بھی مجتہدین اس پر عمل نہیں کرتے، فتنہ برپا کرنے کے لیے حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے کما فی حدیث تغریب العام، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، نیچے دیکھو 6 کا حاشیہ اس کا، اخرجہ البخاری فی صحیح کتاب الحدود باب السکران یجلدان و ینفیان الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ۔ قرآن نے فرما دیا کہ زانیہ عورت اور زانی مرد کے اوپر کیا ہے سزا؟ جلد 100، 100 کوڑے لگا دو، جب کہ وہ محسن نہ ہو، شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے لگا دو، شادی شدہ ہے تو پھر تو رجم ہے، پھر اور سزا ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ یہ 100 کوڑے لگا دو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں تمہیں کوئی رحمت اور دل کی شفقت نہ پکڑے، کہ کہتے ہیں ہم کو ترس آ گیا یار ان کے اوپر، 100 کوڑے تو نہیں لگا سکتے، چلو 10-15 لگا دیں گے کہ 10-15 میں تو خیر میرے، لیکن اگر 100 پورے کریں گے تو اس کو تو بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ تو آپ نے دل میں رحم کیا اس کے اوپر، لیکن رحم کا تقاضا کیا ہوا کہ دین پر عمل نہیں ہوا۔ تو ایسی رافت قلبی قرآن نے نفی کر دی
کہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے رافت قلبی کو اہمیت مت دو، دین کو اہمیت دو۔ ہاں، دین پر عمل کرو، 100 کوڑے پورے لگا دو اور اس میں کمی زیادتی نہ کرو۔ یہ تو اس لیے دیکھو اگلی روایت نقل کر رہے ہیں، دیکھو نیچے، یہ خالد جوہنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامر فی من زنا ولم یحسن جلد 100 وتغریب عام۔ یہ حدیث ہے کہ حضور حکم فرماتے تھے اس زانی اور زانیہ کے متعلق جو محسن نہ ہوں، شادی شدہ نہ ہوں، ان کے متعلق حکم لگاتے تھے کہ ان کو 100 کوڑے لگا دو، وہ تغریب عامن، اور 1 سال کے لیے وطن بدر کر دو۔ اب کہتے ہیں دیکھو، اگر ہم تغریب عامن کرتے ہیں تو فساد بن جائے گا، فتنہ بن جائے گا۔ اسی لیے امام ائمہ نے اس حدیث کو متروک کیا، تغریب عامن نہیں کرتے، بس قرآن نے جو کہا کہ جلد 100 اسی پر عمل ہے، اور اگر تغریب عامن والی حدیث پر عمل کرتے ہو تو قرآن پر زیادتی لازم آتی ہے۔ اور ابھی آپ نے پڑھا کہ قرآن پر زیادتی خبر واحد سے کیا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، اسی لیے خبر واحد معطل اور نص پر عمل ہوگا۔ اس لیے مجتہدین نے تغریب عام کا حکم نہیں دیا کہ تغریب عام سے 2 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم تغریب عام بھی کرتے ہیں تو ایک تو قرآن کے نص پر زیادتی ہو گئی، اور تو وہ خبر واحد سے زیادتی جائز نہیں ہے، کیونکہ زیادتی خبر واحد کے اوپر کیا ہے، یہ تو نسخ ہے، قرآن کا نسخ ہے، تو نسخ تو خبر واحد سے جائز نہیں ہے قرآن کریم کی آیت کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تغریب عامن کرو گے، تغریب عامن کا حکم دو گے کہ 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن بھی کر دو، تو بھائی لوگ نہیں مانیں گے، ادھر ادھر چھپ چھپا کے تو لوگ، تو فساد بن جائے گا قوم میں، آیت پر عمل بھی، حدیث پر عمل بھی نہیں ہوگا، اور الٹا فساد بن جائے گا۔ تو جو قرآن کی نص ہے بس اسی پر عمل کرو، اسی میں امن ہے، اور تغریب عام سے فساد لازم آئے گا، سمجھے ہو؟ اسی لیے مجتہدین فرماتے ہیں کہ حدیث ایسی ہو جس سے کسی آیت کا نسخ بھی لازم نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ فساد اور فتنہ بھی برپا نہ ہو۔ تو اگر فتنہ برپا ہوتا ہے تو پھر حدیث متروک ہو جاتی ہے۔ دین تو فتنے نہیں برپا کرتا نا، دین تو فتنوں کو دفع کرتا ہے۔ آگے اور وجہ بیان فرماتے ہیں، او لأن منشأہ امر عادی او موقت کحدیث زجعۃ الفجر وجلسۃ الاستراحۃ، کہ دیکھو حدیث میں ایک حکم آیا، حکم ایسا آیا کہ منشأہ امر عادی او موقت، کہ اس حدیث کا ماخذ، اس حدیث پر عمل اگر کرو گے تو میاں وہ ایک امر عادی کا بیان ہے، حدیث میں ایک ایسے امر کا بیان ہے جو عادت پر مبنی ہے، عادت پر مبنی ہے، یا وہ ایک وقت کے ساتھ خاص عمل کا بیان ہے، ایک وقت کے ساتھ خاص عمل کا بیان ہے اس حدیث میں، تو وہ وقت کے ساتھ خاص ہے تو وقت ختم ہو جائے گا تو حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ یا کوئی امر عادی ہے
تو امر عادی تو واجبات میں سے نہیں ہوتا، نہ فرائض میں سے ہوتا ہے، ایک عادت کے اوپر بنا ہے اس کی، تو عادت گئی تو حکم بھی چلا گیا۔ مثال دیتے ہیں کزجعۃ الفجر، ایک دوسری مثال جلسۃ الاستراحۃ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ وہ حدیث ہے کہ جب تہجد پڑھ لیتے تو تہجد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سر رکھ لیتے، تھوڑا سا آرام فرماتے، اذان ہو جاتی، مؤذن آتا، الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور اٹھ کے چلے جاتے، جماعت پڑھاتے۔ یہ جو زجعہ ہے، تھوڑا سا آرام، یہ امر عادی ہے، حضور کی عادت ایسی تھی، یہ کوئی امت کے لیے حکم نہیں ہے کہ امت پر بھی واجب ہے یا امت پر بھی سنت ہے کہ وہ بھی تہجد کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا آرام کریں، تو یہ تو حضور کی عادت پر مبنی تھی، تو عادت جب گئی تو حکم بھی گیا، لہذا زجعۃ الفجر جو ہے یہ کوئی ضروری اب نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت تھی۔ یا اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں آتا ہے، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عمل بھی کیا ہے، ہمارے ائمہ نے نہیں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رکعت پڑھتے، دوسری رکعت کی طرف اٹھتے تو تھوڑا سا بیٹھ جاتے، دوسری رکعت کی طرف اٹھنے سے پہلے، اور پہلی رکعت مکمل ہو گئی نا تو اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا بیٹھ جاتے، پھر اٹھتے دوسری رکعت کی طرف۔ یہ بات روایت میں یہ حضور کی گویا کہ ایک عادت آتی ہے، جس کو جلسۃ الاستراحت کہتے ہیں، یعنی آرام کا تھوڑا سا اطمینان لینے کے لیے حضور دوسری رکعت کی طرف جب اٹھتے اس سے قبل تھوڑا سا استراحت، تھوڑا سا بیٹھتے تھے، یہ جلسۃ الاستراحت تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پر مبنی تھا، یہ کوئی امت کے لیے حکم شرعی نہیں ہے، سمجھا گئی ہے؟ تو حضور کی عادت ختم ہوئی تو یہ جلسہ بھی ختم ہو گیا، جلسۃ الاستراحت بھی۔ اس لیے ہمارے ائمہ جلسۃ الاستراحت کو مکروہ جانتے ہیں کہ یہ تو حضور کی عادت پر مبنی تھا، امت کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے۔ امت کے لیے حکم یہ ہے کہ بس پہلی رکعت ختم ہو جائے تو اپنے پنجوں پر اٹھو، یہ پورا پیر بھی نہ بچھاؤ، جیسے بعض لوگ ایسا بیٹھ جاتے ہیں نا پورے، اس کے بعد اٹھتے ہیں، تو مستحب طریقہ کیا ہے کہ پنجوں پر اٹھو، یہ انگلیاں جو ہے، یہ جو پیروں کی انگلیاں ہیں، یہ انگلیاں دب جائیں گی لیکن پورا پیر نہیں لگے گا، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اس سے تو استراحت کا جلسہ ختم ہو گیا نا، وہ اس لیے ختم ہوا کہ حضور کی عادت پر مبنی تھا۔ تو عادات کے اوپر اگر کوئی حکم مبنی ہے اور کسی روایت میں، کسی حدیث میں وہ حکم آیا ہے تو عادت کے ختم ہونے سے وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور بتاتے ہیں کہ اول ان العمل المذکور فی الحدیث کان لحاجۃ معینۃ لا للتشریع الدائم کالجہر فی الظہر بآیۃ احیانا،
او جہر سیدنا الفاروق بدعاء القنوت. اور مثال دیتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث میں جو عمل مذکور ہے، حدیث میں جس عمل کا ذکر ہے، وہ عمل کان لحاجت معینۃ، کسی خاص ضرورت پر مبنی تھا. حدیث میں جس عمل کا ذکر ہے وہ عمل کسی خاص حاجت پر مبنی تھا. لا للتشریع الدائم، ہاں وہ عمل شرع دائمی میں داخل نہیں تھا. شرعی احکام جو دائمی احکام ہے ان میں وہ عمل داخل نہیں تھا، بلکہ ایک ضرورت معینہ کے لیے وہ عمل تھا، ایک حاجت معینہ کے لیے وہ عمل تھا حدیث میں جو موجود ہے، تشریع دائمی کے لیے نہیں تھا. مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ظہر کی نماز ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظہر کی آیت، ظہر میں جو تلاوت فرماتے تھے، قرات پڑھتے تھے قیام کی حالت میں، تو حضور کبھی ایک آیت جہر سے پڑھ لیتے. تو اب دیکھو ظہر کی نماز میں تو اخفا ہے نا، وہاں تو جہر نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی ایک آیت پر حضور جہر فرماتے. یہ کیوں؟ کہتے دیکھو شریعت شارع ہیں، حضور شارع ہیں، شریعت مقرر کرنے والے، بنانے والے ہیں. اللہ شارع ہے اور نبی شارع ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ ایک آیت پر جہر فرماتے ظہر کی قرات میں. کس لیے؟ تاکہ صحابہ کو پتہ لگ جائے کہ یہ ظہر کی نماز میں بھی قرات ہے. ویسے تو اخفا ہے نا، تو اخفا سے پچھلے لوگوں کو کیا پتہ لگے گا کہ اس میں قرات ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے تو فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے دیکھ کر تم پڑھتے ہو، ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھے دیکھو. تو رکوع اور سجود اور قیام یہ تو نظر آ جاتے ہیں بندے کو، لیکن قرات جو خفی ہو اس کا علم ہو سکتا ہے. اس لیے اخفاء کی نماز میں بھی حضور کبھی کبھی کسی آیت پر جہر فرما لیتے، اور حکمت یہ ہوتی کہ صحابہ کو پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ اخفاء کی نماز میں بھی قراءت ہے لیکن خفی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں قراءت نہیں ہے. تو اب دیکھو یہ ایک خاص ضرورت پر مبنی حکم تھا. خاص ضرورت یہ تھی کہ صحابہ کو قراءت کا علم ہو جائے کہ اخفاء کی نمازوں میں بھی قراءت ہے. اس خاص حاجت کے لیے حضور یہ جہر کرتے کبھی کسی آیت پر. تو یہ شریعت تو نہیں ہے، شرعی حکم تو یہ نہیں ہے کہ شرع دائمی ہے کہ بس ظہر کی نماز میں جو امام بھی پڑھائے وہ کسی نہ کسی آیت پر جہر ضرور کرے گا. امت کے لیے یہ نہیں ہے، یہ تو ایک خاص حاجت کے لیے حکم تھا. وہ حاجت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی. امت کو تعلیم ہو گئی کہ بھئی اخفاء کی قراتوں میں بھی قرات ہے. اخفاء ایسا نہیں ہے کہ بس خاموش کھڑے رہو، بلکہ قرات پڑھنا پڑے گا. اس مقصد کے لیے یہ تھا. یا دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی دعائے قنوت پر جہر فرماتے. سمجھائیے، دعائے قنوت جو وتر میں آپ پڑھتے ہیں نا، وتر کے آخری رکعت میں،
تو اس دعائے قنوت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جہر سے پڑھتے. تو دعا ہے نا، تو دعا کے اوپر جہر کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق جہر کس لیے کرتے؟ ایک مقصد کے لیے، ایک حاجت کے لیے، کہ صحابہ کو پتہ لگ جائے کہ آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھو. یہ خاص حاجت کے لیے، خاص ضرورت کے لیے یہ حضرت عمر فاروق جہر کا فرماتے تھے. چونکہ صحابہ کا دور تھا بھائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ تو ابوبکر صدیق کے 2.5 سال خلافت کے بعد ہے. حضور وصال فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، تو 2.5 سال ابوبکر صدیق نے حکومت کی. 2.5 سال کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آ گیا. اب 2.5 سال میں تو پوری امت جو ہے وہ ہر حکم کو تو نہیں، ہر حکم کا علم تو نہیں آ سکتا. اس لیے حضرت عمر فاروق نے بھی علم اور احکام شرعیہ کی تلقین کی ہے، سمجھے ہو. اسی لیے دعائے قنوت پر جہر فرماتے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھائی دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے، سمجھے ہو. یہ اور لأن المقصود فی الحدیث هو مجرد الاخبار لا الحكم الشرعي كما ورد في الحديث عليك السلام تحية الموتى إلى غير ذلك من الوجوه التي يعرفها النبي ولا يبلغ حقيقة كنهها إلا المجتهد الفقيه. یا فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ حدیث میں جو مسئلہ موجود ہے اس مسئلے کی صرف خبر دینا مقصود ہے. حدیث میں ایک مسئلہ، ایک حکم کا ذکر ہو گیا، لیکن حدیث میں اس مسئلے کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگوں کو اس مسئلے کی خبر ہو جائے. وہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے. وہ مسئلہ جو حدیث میں موجود ہے وہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے امت کے لیے، البتہ اخبار کے لیے کہ یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی، اس اخبار کے لیے وہ مسئلہ حدیث میں موجود ہے. جیسے دیکھو حضور نے فرمایا علیک السلام تحیۃ الموتى. ایک صحابی نے مجلس میں جب تشریف لائے تو السلام علیکم کہا، دوسرے نے جواب دیا علیک السلام. تو علیک السلام جس صحابی نے کہا اس وقت حضور نے فرمایا کہ یہ علیک السلام ہے نا، یہ تو اموات کا سلام ہے، مردوں کا، مردوں کا سلام ہے علیک السلام، زندوں کا نہیں ہے. زندوں کو السلام علیکم، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، زندوں کا یہ ہے. تو اب دیکھو حدیث میں مسئلہ تو آ گیا، حضور نے فرمایا یہ علیک السلام جو ہے یہ اموات کا ہے، لیکن یہ کوئی حکم شرعی ہے؟ حکم شرعی نہیں ہے، بس مقصد اخبار ہے کہ تم کو پتہ لگ جائے کہ علیک السلام یہ اموات کا سلام ہے. میت جب کسی کو سلام کرتی ہے تو علیک السلام یہ کہتی ہے. میت بات کرتا ہے. ہاں، امام بخاری نے 2-3 باب مقرر کیے ہیں صحیح بخاری میں کہ باب کلام المیت، باب کلام المیت بولتا ہے. آج کل لوگ تو کہتے ہیں کہ بس مر گیا تو مٹی میں مل کر مر گیا.
مٹی میں مل کر مر گیا تو یہ نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ نمازوں کا صلہ، نمازوں کا اجر دنیا میں تو کوئی نہیں ملا، یہاں تو صرف تکلیف ہے۔ تو اگر اس کا صلہ نہیں ہے اور مٹی میں مر کر ملنا ہے تو پھر تو نمازیں بھی نہ پڑھو، زکوٰۃ بھی نہ کرو، حج بھی نہ کرو، یہ امور تکلیف ہے تو ختم ہو گئے۔ جب ہم نے پتھر ہو جانا ہے، ہاں، موت کے بعد ڈھیلا بن جانا ہے، پتھر بن جانا ہے، تو یہ نمازیں کیوں پڑھتے؟ یہ سردیوں میں وضو کرنا آسان کام ہے، ہاں، ٹھنڈے پانی سے، لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا صلہ ہمیں قبر میں بھی ملے گا۔ تو قبر میں اگر حیات نہیں ہے تو پتھر کو صلہ دیا جاتا؟ حیات ہے، اس لیے میت میں ایک نوع حیات ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا، وہ باب کلام المیت، امام بخاری نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ جب کوئی نیک بندہ ہو فوت ہو جائے اور جنازے والے اس کو چارپائی پر لٹا کر قبر کی طرف لے جا رہے ہوں، نیک بندہ ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آوازیں دیتا ہے کہ قدمونی قدمونی، ہاں، مجھے جلدی اپنے قبر کی طرف جلدی جلدی لے جاؤ۔ اور جب کوئی کافر ہو یا بدکار آدمی ہو، وہ بھی کلام کرتا ہے، وہ بھی زندہ ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں این تذہبون بی، ہاں، یہ افسوس کی بات ہے، یہ تم مجھے کدھر لے جا رہے ہو؟ کہ وہ تو دیکھتا ہے نا کہ قبر تو وہ جہنم کے کندھوں میں سے ایک کندھا ہے، ایک وادی ہے، ہاں، دیکھتا ہے، تو کہتے ہیں وہ جہنم کے کھڈے میں مجھے پھینکتے ہو۔ تو وہ بھی کلام کرتا ہے، میت کلام کرتا ہے، قدمونی قدمونی، نیک بندہ کہتا ہے جلدی مجھے لے جاؤ، اور بد آدمی، بدکار اور کافر جو ہے وہ ہاں ہاں کر کے این تذہبون بی، کدھر مجھے لے جا رہے ہو؟ تو یہ اموات کا کلام ہوتا ہے۔ حضور نے اس لیے فرمایا علیک السلام، یہ تحیت الموتیٰ، یہ سلام ہے اموات کا، اموات بولتے ہیں تو علیک السلام کہتے ہیں۔ سمجھے ہو بات؟ یہ وجوہ آپ کو دے دیے جن وجوہ کی وجہ سے مجتہدین کسی حدیث پر عمل ترک کر دیتے ہیں، یہ وجوہ ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی حدیث پر اگر کسی مجتہد نے عمل نہیں کیا تو ان وجوہ میں سے کوئی وجہ ہوگی۔ ہاں، مجتہدین ایسے حضور کے حدیث کو ترک نہیں کرتے، یہ مانع آ جاتا ہے، کوئی عمل سے رکاوٹ آ جاتی ہے تو پھر وہ مجتہد عمل ترک کرتا ہے۔ تو متروک العمل جو حدیث ہوتی ہے وہ ان وجوہ میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ وہاں پر ہوگی۔ تو یہ آج کے درس میں یہ اہم بات تھی، آپ کو بتا دی ہے، اور اس کا مطالعہ آپ کیا کریں تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی اہل حدیث یا کوئی گمراہ آدمی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ چیزیں آپ کو یاد ہوں تو پھر کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا کہ آپ کے امام سے تو غلطی ہوئی ہے یار، حدیث ایسی ہے اور آپ کا امام یہ کہتا ہے۔ تو یہ فراڈ بہت عام ہو گیا ہے نا آج کل، ائمہ کے اوپر قدح اور جرح کرنا لوگوں کا معمول بن گیا۔ ہاں، بلکہ آج کل تو بزرگوں کی بزرگی کا لحاظ ہی ختم ہو گیا۔ ہاں، ہمارے علماء میں بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل کے بچے جوان ہوئے ہیں نا اور 2 کتابیں پڑھی ہیں، تو 2 کتابیں تو پڑھ لی ہے لیکن ادب نہیں ہے۔ اپنے سے بڑے عالم کے متعلق ذرا وہ بات شروع کر دیں گے، دیکھو دیکھو یہ نہیں جانتا ہے، دیکھو دیکھو یہ نہیں جانتا۔ ہاں، تو یہ نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے بڑا عالم ہے، عمر رسید آدمی ہے، تجربہ کار آدمی ہے۔ مجھے اگر اس مسئلے کا پتہ ہے تو ان کو پتہ کیوں نہیں ہوگا؟
لیکن وہی شیطنت اور وہی بے ادبی جو بڑے بڑے علماء پر بھی طلباء اعتراض کرنے لگے، تو یہ ادب نہیں ہے۔ اس لیے ادب اپنائیں، اپنے سے بڑے عالم پر اعتراضات مت کریں۔ جب آپ کو پتہ ہے ایک مسئلے کا تو وہ آپ سے بڑا عالم ہے، اس کو پتہ کیوں نہیں ہوگا؟ پھر خاص کر مجتہدین پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھائی مجتہد کا کتنا علم وسیع ہوتا ہے۔ ہاں تو تمہاری تو مثال ایسی ہے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ چندخ لٹ تو خو تو ماں کشمیر لی، چندخ لٹ کی تو خود وہ جو ہم نے تو کشمیر دیکھا ہے، تو ڈیلے سے کشمیر نظر نہیں آتا، لیکن یہ بے ادب ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولإخواننا ولأخواتنا ولعشيرتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مثال محمد عبداللہ واسر اللہ